لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی ان آیات میں بھی اور دوسری آیات میں بھی تزکیے کا ذکر ہے۔ تزکیہ یوں تو ہم ماشاءاللہ سب تخصصات کے طالب علم ہیں، آپ تزکیے کے معنی بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے معنی صفائی، پاکیزگی۔ پھر اس کی نسبت کی گئی ہے ان آیات میں نفس کی طرف، تو نفس کی پاکیزگی کیا ہے، نفس کی گندگی کیا ہے، نفس کی پاکیزگی کیا ہے۔ جہاں اس کا مفعول بھی ذکر نہیں کیا گیا وہاں پر بھی یہی مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ مضمون بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ قد افلح من تزکا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ مختلف عنوان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کار مفوضہ ذمہ داریوں میں اس کو 4 جگہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم۔ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر کامل کر دوں اور تم سیدھی راہ پر چلو، یا راہ یاب ہو جاؤ، سیدھی راہ پر چلو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اپنی نعمتوں، جیسے کہ اور دوسری نعمتیں ہیں، ایسے ہی ایک نعمت ہماری یہ ہے
کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا. یہاں بھی وہی 4 کہہ لو 3 کہہ لو صفت بیان کی گئی یا کار مفوضہ بیان کی گئی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اپنی نعمتوں کا احسان جتاتے ہیں. لقد من اللہ احسان. اور یہ ہمارے دیہات کا محاورہ ہے. الفاظ تو سیدھے سادے ہیں لیکن حقیقت بیان کرتے ہیں. بہت حقیقت بیان کرتے ہیں. یہاں تو اللہ نے کمال ہی کر دیا کہ اپنی صفت قدرت کے طور پر بیان کیا. اپنی صفت قدرت کے طور پر بیان کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے. اوہو کتنا بڑا کام ہے یہ, کتنا اہم کام ہے یہ, کیسا انعام ہے یہ. اللہ اپنی صفت کے طور پر ذکر کرتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. دوستو آپ حضرات کو سمجھانا کچھ مشکل نہیں ہوتا, منوانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے, سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے. اشارے سمجھ جاتے ہیں چونکہ ماشاءاللہ آپ کے پاس علم موجود ہوتا ہے. جب صفائی اور پاکی کا ترجمہ کیا گیا یہ تو بات خود ہی سمجھ میں آ گئی کہ ہاں کوئی گندگی ہے, کوئی میل کچیل ہے. کیونکہ میل کچیل کو دور کرنے کو صفائی کہیں گے اور گندگی کے دور کرنے کو پاکی کہتے ہیں. یہ تو معلوم ہے. نفس کی گندگی کیا ہے اور نفس کا میل کچیل کیا ہے. دوستو آپ نے حواس خمسہ ظاہرہ پڑھے, چھونا, چکھنا, سونگھنا, دیکھنا, سننا. ان اعضاء کے الگ الگ کام ہیں. ہاتھ کا کام ناک نہیں کرتا اور ناک کا کام ہاتھ نہیں کرتا. یہ الگ الگ کام ہے. ایک طاقت ہے انسان کے اندر, اس کو نفس بولتے ہیں. نفس, نفس کے بہت سے معنی آتے ہیں. ایک طاقت ہے انسان کے اندر جس کو نفس بولتے ہیں. نفس طبیعت بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں, فطرت بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. لیکن نفس سے مراد عام طور سے انسان کے اندر موجود وہ قوت مراد ہوتی ہے جو اس انسان کو برائیوں پر ابھارتی ہے, برائی پر آمادہ کرتی ہے. اور وہ کچھ صفات ہی کہہ لیجیے گا, اس نفس کی کچھ صفات ہی کہہ لیجیے گا, وہ ہے, اور وہ صفات اس انسان کو برائیوں پر ابھارتی ہے. اور وہ صفات بھی گندی صفت ہیں, بری صفت ہیں. احادیث میں, مختلف احادیث میں اور متعدد جگہ آیات میں
ان صفات کی بڑی مذمت آئی ہے۔ مثال کے طور پر من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہاں ولا یشرک سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں شرک سے ریا مراد ہے، ریا مراد ہے جو اخلاص کی ضد ہے۔ تو یہ ہے وہ صفت، گندی صفت، نفس کی گندی صفت یا نفس کی گندگی، وہ یہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت صرف بری نہیں ہے، برائی نہیں ہے، بلکہ تمام برائیوں کی اصل، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ ہے وہ گندگی جو فطرت انسانی، طبع انسانی میں ہے، نفس انسانی میں ہے، یہ ہے وہ گندگی۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ اسی طریقے سے آیات میں، احادیث میں کبر کی بڑی مذمت سنی ہوگی۔ اسی طریقے سے بخل کی بڑی مذمت سنی ہوگی آپ نے۔ معلوم ہوا کہ کبر بھی ایک برائی ہے اور بخل بھی ایک برائی ہے، اور یہ نفس ہی کی صفات ہے، نفس ہی ان کا محل ہے۔ تو اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ نفس کو کن چیزوں سے پاک کرنا ہے۔ مثلا ریا سے پاک کرنا ہے، مثلا حب دنیا، حب جاہ سے پاک کرنا ہے، مثلا کبر سے، عجب سے پاک کرنا ہے، حسد سے پاک کرنا ہے، بخل سے پاک کرنا ہے۔ یہ اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے، ان چیزوں سے صفائی اور پاکی کو اتنے اہتمام سے کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی اہمیت اور اس تائید، قوت، شدت سے اس کو بیان کرنے کا سبب کیا ہے؟ یہ تو عزیز طلبہ، تزکیے میں ذکر نہیں کیا میں نے کفر کو، اور تزکیے میں نے ذکر نہیں کیا شرک کو، حالانکہ وہ بھی ایک گندگی ہے، اور تزکیے میں اس کو صاف کرنا بھی شامل اور داخل ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے اب اصولی طور پر کہ یہ نفس کی ہے تو ایک صفت، لیکن بے شمار اعمال کی جڑ ہے، بے شمار گناہوں کی جڑ ہے، بے شمار گناہوں کا بیج ہے۔ مثالیں تو اس کی بہت ہوں گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مثال بالکل ایسی واضح ہونی چاہیے، یہ سمجھانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ مثال کے طور پر بخل ہے، بخل
یہ نفس انسانی، طبع انسانی کی ایک بری صفت ہے، اور یہ سینکڑوں اعمال، سینکڑوں گناہوں کا سبب۔ آج ہماری آپ کی ملاقات ہو گئی، آج تم نظام کے ساتھ آئے تھے، کل کو بغیر نظام کے بھی آ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں دروازے پہ دیکھیں اور دیکھتے ہی آپ کے خیال میں او ہو بھائی تو فلاں ہے، بھائی اگر ان سے ملاقات کی تو پانی بھی پلانا پڑے گا، چائے بھی پلانی پڑے گی، وقت بھی دینا پڑے گا، تم ان کی طرف دیکھو ہی مت، چلو بس برابر مجھے نکل کے چلو۔ ہمارے یو پی میں کہتے ہیں پتلی گلی سے نکل لو۔ یہ اتنی باتیں، اتنی بے مربتی اور مہمان کے ساتھ یہ برتاؤ بتاؤ کیوں ہوا؟ طبیعت کے بخل کی وجہ سے یہ ہوا، طبیعت کے بخل کی وجہ سے۔ آپ کے کمرے کے ساتھی نے آپ کا صابن لیا، کپڑے دھو لیے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو بات الگ ہے، مسئلہ تو آپ جانتے ہیں، بات پھر لمبی ہوتی ہے۔ میں نے 7-8 سال جلال آباد میں پڑھا ہے، عربی اول سے اور آخر تک جلال آباد ہی میں پڑھا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ حیات تھے اس دن، حضرت فرمایا کرتے تھے نہ معلوم کمرے کے ساتھی دوسرے کا لوٹا بغیر اجازت کیوں استعمال کر لیتے ہیں، نہ معلوم کیوں بغیر اجازت کسی کی چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ باقی عمل تو صحیح ہونا چاہیے، لیکن خیر آپ کا صابن اٹھایا، اس نے اپنا کپڑا دھو لیا، اب آپ اس سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اور دست و گریبان ہیں، میرا صابن استعمال ہی کیوں کیا تم نے، میرا صابن تم نے استعمال ہی کیوں کیا؟ یہ بخل کی بنا پر ہے۔ اگر طبیعت کے اندر کرم و سخاوت ہوتا، معلوم ہونے کے باوجود تذکرہ بھی نہ ہوتا، ذکر بھی نہ ہوتا، میرا صابن کس نے استعمال کیا۔ کوئی معاملہ ہوا، لین دین ہوا، کسی کی طرف آپ کے 10 روپے رہ گئے، اب کچھ لوگ تو ایسے نظر انداز کریں گے کوئی بات ہی نہیں، کوئی بات نہیں، چلو چھوڑیے کچھ نہیں، اور کوئی بھائی تم نے وہ 10 روپے نہیں دیے، اچھا دے دوں گا، 2 دن کے بعد وہ 10 روپے نہیں دیے بھائی تم نے بھی۔ غرض جب تک نہیں دے دے گا اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ تمام کام کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سب بخل کی بنا پر ہو رہا ہے، بخل کی بنا پر ہو رہا ہے۔ ابھی تو مثال میں 2-3 ہی باتیں آئی ہیں۔ یہ شخص زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود دینے کے بجائے وصول کرنا چاہے گا، لینا چاہے گا، جی، اور اس طرح کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں وہاں ہر عمل میں اس کی طرف سے یقیناً کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ بالکل یہی ایک مثال آپ بڑی آسانی سے، اس کا مجھے اور آپ کو اکثر واسطہ پڑتا ہے، ہمارے اندر ہے کبر کا ہونا، کبر کا ہونا۔
ہمیشہ سلام کراتا ہی ہے، کرتا نہیں کبھی سلام، ہم ہی کیوں کریں؟ ہم گئے تھے، ہمارے استقبال کے لیے بھی کوئی نہیں آیا. غرض قدم قدم پہ اس کو دوسروں سے شکایت ہوگی، میری بے عزتی کر دی، میری توہین کر دی. دوسروں سے خدمت لینا چاہے گا، دوسروں کی خدمت کرنا نہیں چاہے گا. اور یہ برائیاں اگر ان کا تزکیہ اور ان کی صفائی نہ ہو، جس کے اندر جتنی برائیاں اتنا برا انسان ہو، اور جس کے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ اتنے گناہ اس سے صادر ہوتے چلے جائیں. اب آ جائیے ریا. جب امام بنتا ہے بڑے خشوع خضوع سے رکوع سجدہ کرتا ہے، مقتدیوں کو شکایت تک ہو جاتی ہے، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ. اتنے اطمینان سے اور ایسی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے کہ جب تک اگر کوئی باہر جا کر واہ نہ کرے اس کی تو ہیلے بہانے سے پوچھتا ہے. اور جب خود تنہا نماز پڑھتا ہے تو جب سری نمازیں پڑھاتا ہے تو پگڑی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن یہ پگڑی اور تسبیح جب ہی نکلتی ہے جب وہ خود باہر نکلتا ہے. اور ہمارے کمرے میں جانے کے بعد تسبیح جو کھونٹی پر ٹنگاتا ہے تو ٹنگی رہتی ہے. بہرحال ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اخلاق رذیلہ کہلاتے ہیں، اور یہ تمام برائیوں کے، تمام گناہوں کے اور تمام برے اعمال کے کا بیج اور اس کی جڑ اور اس کی اصل ہے. اور یہ کفر کا، شرک کا باقی ماندہ اثر ہے. یہ کفر و شرک کا باقی ماندہ اثر ہے. اس کو واضح مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ریا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کہا، تو بلا کسی تعویل کے، بلا کسی توضیح کے بات سمجھ میں آگے کہ ریا شرک کا باقی اثر، باقی ماندہ اثر. اب اگلی بات چلتے ہیں. ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا حکم جا بجا ہے. تقویٰ کا حکم قرآن پاک میں بکثرت موجود ہے. تقوی کے اگرچہ بہت سے درجات ہیں، لیکن ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہر حال میں، خلوت میں، جلوت میں، دوسروں کے سامنے، تنہائیوں میں، اپنے ذاتی معاملات میں، دوسروں کے معاملات میں. اللہ کا مطیع فرمانبردار، صرف مطیع فرمانبردار نہیں بلکہ احتیاط پر عمل کرنے والا، احتیاط پر عمل کرنے والا. میں انشاءاللہ ابھی جلدی ختم کر دوں گا. اب بات وہاں پہنچ گئی کہ اگر ختم کر دیا جائے تو بات آپ سمجھ آ جائے. حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم گزرے ہیں، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب دیوبند میں کوئی مطبع چھپائی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو رسیدیں اور مدرسے کے دوسرے کاغذات چھپوانے کے واسطے
مدرسے کے خزانے سے پیسہ لے کر وہ دلی آئے. دلی وہ پیسے ضائع ہو گئے، چوری ہو گئے. اب آپ جانتے ہیں جیسا کہ یہ شعبان شروع ہو گیا ہے، اس میں تو مدرسے کے لیے بہت سے کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ فوری چھپنے ہیں تو رمضان سے پہلے پہلے ہی چھپنے ہیں. تو حضرت دہلی سے واپس آئے اور اپنا ایک باغ فروخت کیا، اپنا ایک باغ بیچا، اور اس کا پیسہ لے کر پھر دہلی گئے اور دارالعلوم کے تمام کاغذات جو اس وقت چھپنے تھے وہ چھپوا کر مدرسے میں واپس آئے. وہاں کے دوسرے اکابر کو معلوم ہوا کہ مولانا منیر کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے اور انہوں نے ایسا ایسا کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ رقم مدرسے کے خزانے سے مولانا کو دی جائے، چونکہ وہ ان کے پاس امانت تھی اور ضائع ہو گئی تو ان پر تاوان واجب نہیں ہے، تو یہ رقم ان کو مدرسے سے دے دی جائے. انہوں نے لینے سے انکار کیا. خدام کو اکابر نے دوسرے اکابر نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں استفتاء کیا. حضرت نے جواب دیا کہ صورت مسئولہ میں ان پر تاوان واجب نہیں ہوتا ہے اور یہ پیسے مدرسے سے واپس کیے جائیں. تو چونکہ وہ برابر کے لوگ تھے، انہوں نے کہا رشید احمد نے فقہ و فتاوی میرے واسطے پڑھا ہے، ان کے دل سے پوچھ کے دیکھو، اگر ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا تو وہ مدرسے سے لیتے کیا نہ لیتے، یعنی ہرگز نہ لیتے، تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ لے لو. تو یہ مثال اور بہت ساری مثالیں ہیں، مثالیں نہیں، واقعات ہیں، اور سچے واقعات ہیں، حقیقی واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، چشمدید ہیں. جی ہاں. تو ایسی کامل اطاعت کب پیدا ہوگی؟ ایسی کامل اطاعت جب تک یہ تزکیہ نہ ہو جائے اس وقت تک آ نہیں سکتی، بخدا کسی صورت نہیں آ سکتی، کوئی صورت نہیں ہے. جب تک مخل کا مادہ رہے گا، اگر وہ 10,000 روپے زکوٰۃ ادا بھی کرے گا تو کم از کم 3 دن اس کا دل دکھے گا، 3 دن دل دکھے گا اس کا. تواضع نام کی اس کے پاس بالکل کوئی چیز نہیں ہوگی. اگر وہ کسی مجبوری کے تحت کرے گا بھی تو دل کی ایک کشمکش اس کے ساتھ باقی رہے گی، برابر باقی رہے گی. یہ ہے میرے دوستو. اس لیے میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ کمال ایمان اور کمال تقوی اس وقت تک نہیں آتا جب تک یہ تزکیہ نفس نہ ہو جائے. ابھی ایک بات اور سمجھیے آپ، ہمارے اکابر جن کو مکابر دیوبند کہتے ہیں، ماشاء اللہ ان کا علم، عمل، تحقیق، تقوی ایسا ہے کہ جو وہ فرما دیں تو پھر اس کے بعد کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں، ابن قیم یہ کہتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
حضرت اقدس، حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف غنی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس تزکیے کو، جس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ اخلاق رذیلہ زائل ہو جائے، اور جب اخلاق رذیلہ زائل ہو جائیں گے تو اخلاق حمیدہ ابتدائی درجے میں خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ ابتدائی درجے میں خود بخود پیدا ہو جائیں گے جی۔ ایک ہوتی ہے تواضع، اور ایک تواضع کا مطلب ہوتا ہے کہ کبر نہیں، یہ بھی تواضع ہے، اور یہ تواضع کا ادنا درجہ ہے، اور تواضع کی بالکل ابتدا اور شروعات ہے۔ کبر کی نفی، منطق کی اصطلاح تو لوگ سمجھتے نہیں تو منطق کی اصطلاح میں سمجھنا بڑا آسان ہے، منطق سے تو دشمنی ہو گئی۔ ایک ہے اخلاص اور ایک ہے ریا کی نفی، بس ریا ختم ہو گیا تو اخلاص کا ایک ادنا درجہ آ گیا۔ تو اخلاق رذیلہ کا زائل کرنا اور اخلاق حمیدہ کا پیدا کرنا فرض عین ہے، جس طریقے سے نماز اور روزہ وغیرہ فرض ہیں، ایسے ہی یہ چیزیں بھی فرض ہیں۔ جی ہاں، اس کے بعد ایک رہ جاتا ہے درجہ کہ ان کا ازالہ ہو کیسے، اور ازالے سے پہلے ایک اشکال۔ جی ہاں، وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اکثر علماء کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ یہ فطرت، یہ جو خصلتیں آپ نے بیان کی ہیں یہ فطری ہے، اور جبل گردت جبلے نہ گردت، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ٹل جاتا ہے لیکن انسانی کی جو طبعی اور فطری عادتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ختم ہوتی۔ یہ مشہور ہے، مقولہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم اپنی جگہ مانتے ہیں، لیکن اگلی بات مان لو۔ دیکھو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ریا کے تقاضے پر عمل نہ ہو، بس ریا زائل ہو گیا، چاہے وہ اندر باقی رہے، یہ، اور کبر کے تقاضے پر عمل نہ ہو، چاہے کبر اندر باقی رہے، بخل کے تقاضے پر عمل نہ ہو، چاہے بخل اندر باقی رہے۔ یہ جب اس کے تقاضے پر عمل نہیں ہوگا تو گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، اگر معدوم نہیں تو کل معدوم۔ یہ اور پھر دوسری بات، یہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا، یہ ٹانگ یہاں ملا دی، سر میں لا دی، اور نہ معلوم کیسی کیسی ایکٹنگ اور کیسی کیسی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو اسی طرح سمجھ لیجیے گا، جب کسی طبعی اور فطری چیز پر کے تقاضے پر عمل نہیں کیا جاتا تو وہ رفتہ 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 اپنی طاقت کھو کر اپنے اثرات ختم کر کے گویا کے معدوم ہو جاتی ہے، گویا کے معدوم ہے، اور اسی درجے کو ازالہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب رہے گا کہ ازالہ کیسا ہوگا، تو بزرگوں اس کے واسطے مستقل ایک جماعت ہے جس کو کہتے ہیں سالکین کی جماعت، جن کو کہتے ہیں مشائخ طریقت۔ وہ انسان کو، انسان کے مزاج کو، اس کی طبیعت کو پہچانتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی متعین تدبیر نہیں، مختلف تدبیریں اس کے لیے کرتے ہیں، مختلف تدبیریں اس کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی اس کے واسطے ذکر و فکر اور مراقبہ ہی کافی ہو جاتا ہے، کبھی اس کے واسطے شیخ کی دعا اور شیخ کی توجہ کافی ہو جاتی ہے، کبھی اس کے واسطے کچھ سخت
مجاہدہ کرانا پڑتا ہے. سخت مجاہدے کی مثال ہے، بس ایک ہی مثال دے رہا ہوں. ایک شیخ نے اپنے ایک دولت مند مرید کے دل میں حب جاہ کے اثرات محسوس کیے، حب مال کے اثرات محسوس کیے. اس نے بھی ذکر کیا تو مختلف مراقبے، مختلف تدابیر کی تو کارآمد ثابت نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اتنے دینار لے کے آؤ، سینکڑوں، جس کو ہم آج کل تو نہیں کہتے، پہلے اشرفی کہا جاتا تھا، سونے کے سکے کو، وہ لے کے آؤ. وہ لے آئے. چلو میرے ساتھ. دریا کے کنارے پہنچ گئے. جو دریا کی مینڈ ہوتی ہے اس پر شیخ بھی پیر لٹکا کر بیٹھ گئے اور ان مرید کو بھی بٹھا لیا، تم بھی اسی طرح بیٹھ جاؤ پیر لٹکا کر. ٹھیک. تھیلی میں سے 1 دینار نکالو اور پھینک دو، دریا میں پھینک دو. ٹھہر جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا 1 اور نکالو اور پھینک دو. ایک ایک کر کے جتنے وہ دینار منگائے تھے وہ سب دریا میں پھینکوا دو. کہا چلو واپس. حب دنیا نکل گئی. تو پھر کچھ ایسی تدابیر کرتے ہیں. تو یہ چیز مشائخ طریقت کے یہاں جا کر حاصل ہوتی ہے. اور میں اپنی بات کو ختم کر دوں، اور آپ حضرات جانتے ہیں اسلامی علوم بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک سلوک بھی ہے. مستقل علم ہے، مستقل کتابیں ہیں، اس کا مستقل ایک موضوع ہے، مستقل اس کے ایک اصول ہے، اس کے لیے مستقل ایک جماعت ہے، اس کے مستقل ائمہ موجود ہیں. تو اب آخر میں گزارش یہ ہے کہ آپ اس وقت تک حقیقت میں انبیاء کے جانشین نہیں بن سکتے جب تک آپ تزکیے سے نہ گزر جائیں. تزکیے سے نہ گزر جائیں. آپ بہت بڑے شیخ الحدیث بن سکتے ہیں، آپ بہت بڑے مفتی بن سکتے ہیں، آپ شیخ الاسلام بن سکتے ہیں، لیکن جانشین نبی نہیں بن سکتے جب تک تزکیہ نہ ہو جائے. اور میں اپنی بات ختم ہی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ادھوری نہیں چھوڑنا چاہ رہا. انبیاء کرام علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالی اپنا علم عطا فرماتا تھا، اور ان سے وعدہ تھا کہ جس وقت تم کو جس علم کی ضرورت پڑے گی وہ علم تمہیں بھیج دیا جائے گا. ہمارا اور آپ کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. تو علم کی ذمہ داری اللہ نے لے لی اور عمل کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. ان چیزوں میں کامل بنانے کے بعد پھر ان کو دعوت و تبلیغ کا منصب سونپا اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سونپی. ہمارے لیے بھی یہی ترتیب ہے. پہلے ہم علم وحی میں مہارت حاصل کریں اور پھر اس پر عمل میں مہارت حاصل کریں، عمل کی مشق کریں. جب ہم ان دونوں چیزوں میں کامل ہو جائیں گے تب جا کے نبی کے جانشین بنیں گے، نبی کے نائب بنیں گے. اس سے پہلے صرف اپنا گمان ہے، اپنی پندار ہے، اپنا گمان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اے اللہ ہم تیری تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما. اے اللہ علم نافع عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما. ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا، اپنا فرما بردار بندہ بنا. میں 2-3 جملے کہوں گا، آپ ان پر آمین کہنے کے بجائے انہی جملوں کو لوٹائیں، اس کے بعد پھر دوسرے جملوں پر آمین کہیں. اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے. اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے. اے اللہ خالی ہاتھ ہوں، تیری رحمت اور مغفرت کا سہارا ہے، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا. اے اللہ خالی ہاتھ ہوں، صرف تیری رحمت اور تیری مغفرت سے امید ہے، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا. اے اللہ خالی ہاتھ ہوں، صرف تیری رحمت اور مغفرت کا آسرا ہے، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا. اے اللہ تیری نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہم اپنی غفلت اور اپنی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے تیری شایع نشان عبادت نہیں کر پاتے. اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ساری دنیا، ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو صحت و قوت عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما. اے اللہ جن والدین نے ہمیں جوان ہونے کے باوجود علم دین کے لیے فارغ کیا ہے، اے اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کو آرام، راحت اور عافیت کی زندگی عطا فرما، ان کو آرام، راحت، عافیت اور صحت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ اس کی ہر ضرورت پوری فرما. اے اللہ مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اپنے اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دیجئے. اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجئے. اے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما. پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب کی مغفرت فرما.
ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جس کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما، اور جس نے ہم پر کبھی کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے پیش کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اے اللہ اس میں ہمیں پوری پوری کامیابی عطا فرما دے، پوری پوری کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے تو نے ہمیں جو علم عطا کیا، محض اپنے فضل سے اس پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لله وحده